ناہید رباب کی حقیقت بیانی اور رانی پدمنی کی شعلہ سامانی نے ملک کافور کو پاگل کر دیا تھا۔ وہ مسلسل اس حادثے کے بارے میں سوچ رہا تھا جو ابھی رونما نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ حادثہ پیش آ جاتا تو ملک کافور کے خیال میں دربار شاہی زیر و زبر ہو کر رہ جاتا۔ ایک طرف رانی پدمنی اس کی محبوبیت پر شب خون مارتی اور دوسری طرف علی عامر افریدی ایک قزاق کا کردار ادا کرتے ہوئے اس کا اقتدار لوٹ لیتا۔ اس طرح رانی پدمنی اور افریدی بیک وقت اس کے رقیب بن کر رہ گئے تھے۔ رانی پدمنی میری پہنچ سے دور ہے، ملک کافور نے ایک وحشت زدہ انسان کی طرح خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لیکن افریدی نے ابھی تک دہلی کی حدود سے باہر قدم نہیں نکالا ہے۔ ابھی وقت میری گرفت میں ہے، اگر یہ گرفت کمزور ہو گئی تو پھر وقت کی رفتار کو اپنے حق میں نہیں موڑا جا سکے گا۔ اس خیال کے آتی ہی ملک کافور کی ساری توجہ علی عامر افریدی کی ذات پر مرتکز ہو گئی۔ دربار برخاست ہونے کے بعد ملک کافور علی عامر افریدی سے تنہائی میں ملا۔ افریدی، تمہیں یہ کامیابیاں اور سلطان کی یہ قربت مبارک ہو۔ ملک کافور کا لہجہ بظاہر عامیانہ تھا، مگر اس کے ایک ایک لفظ میں نفرت و حقارت پوشیدہ تھی۔ علی عامر چند لمحوں تک سلطان علاء الدین خلجی کے محبوب غلام کو بغور دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ رک رک کر کہنے لگا، میری یہ کامیابیاں کوئی نئی بات نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جواں مردوں اور سرفروشوں کو خدائے عزیز و جلیل نے اسی طرح سرفراز کیا ہے۔ جواں مرد و سرفروش، ملک کافور کا کہا بلند ہوا۔ افریدی کے جو توہین الفاظ کے ذریعے نہیں ہو سکی تھی، اس کی تکمیل ملک کافور کے کہے نے کر دی تھی۔ آج معلوم ہوا کہ تم جواں مرد بھی ہو اور سرفروش بھی۔ ملک کافور نے اپنی جگہ طے کر لیا تھا کہ آج وہ بہر عنوان افریدی کی تذلیل کرے گا۔ تم اپنے موجودہ اعزاز کو ذاتی کوششوں کا نتیجہ سمجھتے ہو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ سلطان کی بے جا خوشامد نے تمہیں اس درجے تک پہنچایا ہے؟ ملک کافور نے بڑی عیاری کے ساتھ ایک غیرت مند افغان کی رگ احساس پر مکمل ضرب لگا دی تھی۔ اس نازک موقع پر علی عامر اپنی قبائلی صفات کی وجہ سے قہر غضب کا آتش فشاں بن سکتا تھا، مگر فطرتاً وہ نہایت متحمل مزاج نوجوان تھا، اس لیے ملک کافور کی بات سن کر کچھ دیر تک مسکراتا رہا، پھر بڑے معنی خیز انداز میں کہنے لگا، خیر، مجھے تو خوشامد نے اس منصب تک پہنچایا ہے، مگر تم اپنے بارے میں سوچو، تم کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ اتنا کہہ کر علی عامر افریدی اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر جاتے جاتے اچانک ٹھہر کر بولا تھا، ملک کافور، خدا کسی انسان کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکے۔ کاش تمہیں بھی یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ تم آئینے میں ایک بار ہی اپنا چہرہ دیکھ لو، پھر کسی کی غیرت و مردانگی کا اس طرح مذاق نہیں اڑاؤ گے۔ علی عامر افریدی نے مہذب لہجے میں سب کچھ کہہ دیا تھا، مگر بے حیا لوگ شائستگی اور تہذیب کی زبان نہیں سمجھتے۔ پتھر کے دل پر کسی گلاب کی پنکھڑی کے گرنے کا کیا اثر ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ گلاب کی پنکھڑی بکھر کر خود اپنا ہی وجود کھو بیٹھے۔ علی عامر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ملک کافور کے دل میں اس کی طرف سے حسد کا جو غلیظ رنگ جذبہ بہت دن سے پرورش پا رہا تھا، آج وہ ایک لمحے میں اپنی تمام تر کثافتوں کے ساتھ جوان ہو گیا تھا۔ علی عامر ایک بلند حوصلہ اور شجاع انسان تھا، اس لیے اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ ملک کافور کے چہرے پر خباثتوں کے کتنے رنگ ابھر رہے ہیں۔ زندگی کا یہی وہ موڑ تھا جہاں پہنچ کر علی عامر افریدی جیسا فرش نس نوجوان ملک کافور کی دشمنی اور اذیت رسانی کا مستقل نشانہ بن گیا تھا۔ اگر افریدی ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاتا تو وہ ملک کافور کی زبان سے ادا ہونے والے وہ الفاظ سن لیتا جو ہر دور کے سازش کرنے والوں نے ہزار پردوں میں چھپ کر کہے ہیں۔ ملک کافور کہہ رہا تھا، افریدی، یہ مت سوچ کہ دنیا مجھے کیا کہتی ہے، یہ دیکھ کہ آنے والا زمانہ تیرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس کے بعد ملک کافور کینہ پروری کی آگ میں سلگتا ہوا محل واپس چلا گیا اور اس کے پراگندہ ذہن میں علی عامر کے خلاف مختلف تصورات ابھرنے لگے۔ پھر اسی رات ملک کافور نے دربار شاہی کی ایک اور رقاصہ زہرہ جمال کو طلب کیا۔ یہ ایک ایسی رقاصہ تھی جو دوسری لڑکیوں کے ہجوم میں اپنے فن کا مظاہرہ کر کے سلطان علاء الدین خلجی اور دوسرے امراء سلطنت کا دل بہلایا کرتی تھی۔ اگرچہ وہ فن رقص سے بخوبی واقف تھی، لیکن ملک کافور کی سفارش حاصل نہ ہونے کے سبب دربار شاہی میں زہرہ جمال کا فن بوجھا بوجھا نظر آتا تھا۔ اس نے ملک کافور سے دبے لہجے میں کئی بار اس ناقدری فن کی شکایت بھی کی تھی، مگر ملک کافور ہمیشہ یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا، تمام رقاصائیں یہی گلہ کرتی ہیں
مگر انہیں اس حقیقت کا علم نہیں کہ چشم خریدار میں رہنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اس دل شکنی کے بعد زہرہ جمال اپنے روشن مستقبل سے مایوس ہو گئی تھی، اور اب اس کی زندگی محض ایک ایسا کھلونا تھی کہ جس کی طرف سلطان یا دوسرے درباری دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور شاہی مجلس کیف و نشاط میں اس کا داخلہ عام خدمتگاروں کی نظر کرم کا مرہونی منت ہو کر رہ گیا تھا۔ مگر آج جب ملک کافور نے اسے تنہائی میں طلب کیا تھا تو وہ چند لمحوں کے لیے چونک ہی تھی۔ زہرہ جمال کا خیال تھا کہ شاید اس کے مقدر کے سنورنے کی گھڑی آ گئی ہے، ورنہ سلطان کا سب سے منہ چڑا مصاحب اسے اس طرح طلب نہ کرتا۔ اپنے بے شمار نا آسودہ جذبات اور منتصر خیالات میں گری ہوئی زہرہ جمال ملک کافور کی عشرت گاہ میں داخل ہوئی۔ چند لمحوں تک وہ عالم حیرت میں کڑی اس کمرے کی آرائش کو دیکھتی رہی جس پر دنیا پرستوں کے بقول جنت ارضی کا گمان ہوتا تھا۔ زہرہ جمال یہاں آ کر کھو سی گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ دنیاوی آسائشوں سے محروم رقاصہ کچھ دیر اس زمینی جنت میں آرام کرنا چاہتی ہے۔ ابھی زہرہ جمال اپنے پیا سے خوابوں کے جزیرے میں مبہوت کھڑی تھی کہ ملک کافور نے گرجدار آواز میں اسے پکارا۔ کیا سوچ رہی ہے لڑکی؟ کچھ نہیں حضور۔ زہرہ جمال خوابوں کے اجنبی کوچے سے نکل آئی تھی، اور اب اس کے چہرے پر سراسیمگی اور ندامت کا گہرا عکس نظر آ رہا تھا۔ ہم تیرے دل سے واقف ہیں کہ وہاں کیسی کیسی حسرتیں کروٹیں لے رہی ہیں۔ ملک کافور کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ سلطان علاء الدین خلجی کا یہ خبیث فطرت مہرہ زندگی کی بساط پر کیسی خوفناک چال چلنے والا ہے۔ نہیں حضور، ہم بستی کے رہنے والے ہیں جہاں کے لوگ خواب نہیں دیکھ سکتے۔ زہرہ جمال کی آواز سے روح کا کرب جھلک رہا تھا۔ بس کچھ دیر کے لیے اپنے اطراف پر یہ بے قرار نظریں ٹھہر جاتی ہیں۔ نظروں کے بہکنے کو خواب کون کہہ سکتا ہے؟ خواب تو وہ ہوتے ہیں جن میں انسان کھو کر رہ جاتا ہے۔ وقت مجھے کھونے کی فرصت ہی نہیں دیتا۔ اگر جبراً ان وادیوں میں کھونے کی کوشش کرتی ہوں تو یہ سنگ دل گھنگرو چونکا دیتے ہیں اور یہ بے رحم پائل جھنجھوڑ کر جگا دیتی ہے۔ زہرہ جمال کے دل کا درد خون ہو کر اس کے ہونٹوں سے بہہ رہا تھا۔ لڑکی، تو ٹھیک کہتی ہے۔ ملک کافور کے چہرے پر عیارانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ یقیناً تجھے خواب دینے کا حق حاصل نہیں، مگر دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی بھی شخص کو ہر رنگ کے خواب دکھانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اگر تو میرے حکم پر عمل کرے گی تو میں تجھے تیری زندگی کا سب سے سنہری خواب دکھاؤں گا۔ رقاصہ کسی بچی کی طرح مچل اٹھی۔ سرکار، یہ کنیز تو پیدا اسی لیے ہوئی ہے کہ آپ کی ایک جنبش چشم پر قربان ہو جائے۔ تو علی عامر افریدی کو پہچانتی ہے؟ اچانک ملک کافور نے زہرہ جمال سے ایک غیر متوقع سوال کر ڈالا۔ وہی سردار افریدی جنہیں کئی جنگوں میں فتوحات حاصل ہوئی ہیں اور جو آج کل سلطان کے بہت قریب نظر آتے ہیں۔ زہرہ جمال نے علی عامر سے شناسائی کا اس طرح اعتراف کیا جیسے وہ اس افغان زادے کے حالات سے بہت زیادہ باخبر ہو۔ سردار افریدی نہیں، صرف علی عامر افریدی۔ یکایک ملک کافور غضبناک ہو گیا تھا۔ اس بے نام انسان کو سرداری کے مرتبے تک میں نے پہنچایا ہے۔ میری نگاہ کرم سے پہلے اسے یہاں کون جانتا تھا؟ اس کی تمام فتوحات بھی میری جنگی حکمت عملی کا صدقہ ہے۔ بات اچانک بگڑ گئی تھی، اس لیے زہرہ جمال نے ذہانت سے کام لیتے ہوئے کہا، حضور، آپ کو ان احسانات کے شمار کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ افریدی آپ کا ممنون کرم ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ ملک کافور کا غصہ بظاہر کم ہو گیا تھا، مگر لہجے کی رعونت اب بھی برقرار تھی۔ جس طرح ہم نے افریدی کو پستی سے اٹھا کر منزل عروج تک پہنچایا ہے، اسی طرح ہم تیرے خوابوں کو بھی شرمندہ تعبیر کریں گے۔ ملک کافور کی گفتگو میں ابہام تھا۔ مجھے حکم دیجیے۔ جوش جذبات سے زہرہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں تو حضور کے ہونٹوں سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ کی پابند ہوں۔ رقاصہ کو اس بے قراری کے ساتھ آمادہ پا کر ملک کافور نے اپنا وہ غلیظ منصوبہ پیش کر دیا۔ تم آج ہی افریدی کے مکان پر جا کر اس کی ماں اور بہن کے سامنے اس راز کو فاش کرو گی کہ علی عامر نے محبت کے جھوٹے خواب دکھا کر تمہیں برباد کیا اور اب شادی سے انکار کر رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے ملک کافور کے چہرے پر انسانی فطرت کی تمام سیاہیاں ابھر آئی تھی۔ حضور، یہ کیسے ممکن ہے؟ زہرہ جمال کی آواز بجھتے ہوئے چراغ کی مانند ترترا رہی تھی۔ دربار کے تمام لوگ سردار افریدی کو پہچانتے ہیں کہ انہیں کیف و نشاط کے ان ہنگاموں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اقتدار کے باوجود کسی نے ان کے قدموں کو لڑکھڑاتے نہیں دیکھا۔ پھر میں یہ کس طرح کہہ سکوں گی
کہ ان کے بہکے ہوئے قدم میرے مکان تک آئے اور مجھے برباد کر کے چلے گئے۔ میں نے تو کبھی ان کی نظروں کو بھی بہکتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر میں کیسے ان کے نام کے ساتھ یہ سنگین تہمت منسوب کر سکوں گی؟ تو پھر یہ تہمت خود تجھ پر لگ جائے گی۔ ملک کافور بے قابو شعلے کی طرح بھڑک اٹھا۔ جسم فروشی کی تہمت نہیں کہ یہ تو تیری زندگی ہے، ہم تجھ پر موت کی تہمت لگائیں گے، وہ موت جو ہمارے حکم سے آتی ہے تو پھر ٹلتی نہیں۔ زہرہ جمال سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ملک کافور اس کی ترسی ہوئی آنکھوں کو اس قدر لرزہ خیز خواب دکھائے گا۔ رقاصہ کے دل کی دھڑکنیں پہلے ہی بے ترتیب ہو چکی تھی، اب آنکھوں کے سامنے تباہیوں کا دھواں بھی پھیلنے لگا تھا۔ پھر وہ اپنے قدموں کا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ملک کافور کے سامنے ہی سنگ مرمر کے فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے ملک کافور نے اسی قبیلے کی چند جوان عورتوں کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور پھر تھوڑی دیر بعد کسی مخصوص خوشبو کے استعمال سے زہرہ جمال ہوش میں آ گئی۔ ملک کافور کی آنکھ کے دوسرے اشارے نے ایک بار پھر کمرے کو دوسری عورتوں کے وجود سے خالی کر دیا۔ ملک کافور دوبارہ زہرہ سے مخاطب ہوا، بس اب تو اپنے گھر جا اور ہمارے حکم پر عمل کر۔ افریدی 2-4 دن میں چتوڑ روانہ ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ وہ دہلی کے ہر کوچے میں رسوا ہو جائے اور پھر ہم تجھے تیرا حق دلانے کے لیے اس خوشامدی پٹھان زادے کو سلطان معظم کی عدالت عالیہ میں کھینچ کر لائیں۔ منصوبے کی وضاحت ہو چکی تھی، اس لیے رقاصہ زہرہ جمال لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی، جہاں ایک اندھی ماں اور معصوم بہن بھائی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی زہرہ جمال اس طرح بستر پر گر گئی جیسے آندھی کے تیز جھونکے نے کئی دن کے باسی پھول کو شاخ سے الگ کر دیا ہو۔ اندھی ماں ٹھوکریں کھاتی ہوئی بیٹی کے بستر تک آئی اور اس لڑکی کی مزاج پرسی کرنے لگی جس کی شاہی ملازمت پر ایک غریب گھرانے کی زندگی کا انحصار تھا۔ نابینا ماں بیٹی کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کیا دیکھتی، پھر بھی زہرہ جمال نے اپنے لبوں پر جبری تبسم سجا لیا اور شگفتہ لہجے میں ماں کو بتانے لگی کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے، مگر درباری مصروفیات نے جسم کو تھکا ڈالا ہے۔ خوش فہمی کے سہارے زندہ رہنے والی ماں مطمئن ہو کر چلی گئی اور زہرہ جمال کا ذہن منتصر خیالات کی آمازگاہ بن گیا۔ ایک تصور ڈوبنے بھی نہیں پاتا تھا کہ دوسرا ابھر آتا تھا۔ یہ ایک راز تھا کہ رقاصہ زہرہ جمال علی عامر افریدی کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ وہ جب بھی اس کی طرف دیکھتی تو دل میں ایک عجیب سی خواہش موجزن ہو جاتی۔ وہ افریدی سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن اس نے یہ خواب ہمیشہ دیکھے تھے کہ کاش علی عامر جیسا کوئی نوجوان اس کا ہم سفر ہو۔ زہرہ نے بہت پہلے دل ہی دل میں یہ عہد کیا تھا کہ جب بھی افریدی کی طرح کوئی مرد اسے زندگی کے ناہموار راستوں پر نظر آئے گا، وہ اسے پکارے گی اور اپنا دل داغ داغ اس کے قدموں میں رکھ کر کہے گی، مسافر، میں نہ جانے کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی، میری طرف دیکھ کہ ان آنکھوں میں کیسے چراغ روشن ہیں، اور دل پر نظر ڈال کہ وہاں آرزوؤں کے کتنے سمندر قید ہیں۔ پھر وہ اسے اپنے شیشہ جسم و جان کے ٹوٹنے کا ایک ایک راز بتا دے گی۔ اگر اس نے شیشے کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اپنی اعلیٰ ظرفی کے دامن میں سمیٹ لیا تو وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت سمجھے گی، اور اگر وہ نظر پھیر کر چلا گیا تو اسی طرح سر دربار ناچتی رہے گی یہاں تک کہ اس کے پاؤں شل ہو جائیں گے اور گھنگرو ٹوٹ کر اہل زر کے قدموں میں بکھر جائیں گے۔ زہرہ جلتے ہوئے ذہن کے ساتھ سوچ رہی تھی کہ آج اس کی زندگی میں وہ دن آیا بھی تھا تو کس انداز سے آیا تھا۔ علی عامر افریدی جو اس کے خیالی محبوب کا ہم رنگ تھا، اسی کے ہاتھوں ایک خوفناک سازش کا شکار ہوا جا رہا تھا۔ اچانک زہرہ جمال کے ذہن میں ایک برق سی لہرائی اور پھر یہی برق اس کے دل پر چمکی۔ پھر اسے اپنی روح میں ایسی تپش محسوس ہوئی کہ وہ بستر پر دراز نہ رہ سکی۔ ماضی کی بربادی، حال کی ساری شکستگی اور مستقبل کے تمام خوابوں کو فراموش کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ زہرہ کے دل و دماغ ایسے زلزلے کی زد پر تھے جو اسے تباہیوں کے مدفن کی طرف پکار رہا تھا۔ رقاصہ نے گھبرا کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ زہرہ جمال ملک کافور کی سازشی ہواؤں کو اندر آنے نہیں دینا چاہتی تھی، مگر وہ اقتدار کی ہوائیں تھیں۔ ایک بے سہارا اور کمزور رقاصہ کے مکان کے روزنوں سے گزر آئیں۔ دروازے رکاوٹ بنے تو گرا دیے گئے، دریچوں نے مزاحمت کی تو توڑ دیے گئے، عواموں کو آنا تھا وہ اندر آ گئیں۔ زہرہ جمال ضرب اقتدار سے ٹوٹ کر بکھرنے ہی والی تھی کہ اس کے معصوم جذبوں نے اسے سمیٹ لیا اور وہ لڑکڑا کر منہ کے بل زمین بوس ہونے ہی والی تھی، لیکن ایک آرزوئے خون گشتہ نے اسے بڑھ کر سنبھال لیا۔
اور پھر اس شکستہ عورت نے ایک نئے جذبے کو تخلیق کیا۔ وہ بڑی عجیب رات تھی کہ جب درباری رقاصہ زہرہ جمال گہری تاریکی میں علی عامر کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ آخر مسلسل کئی دستکوں کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازہ کھولنے والا خود علی عامر تھا۔ وہ اندھیروں کے قبا میں لپٹے ہوئے ایک انسانی حیولے کو دیکھ کر جھسکا، پھر نہایت سخت لہجے میں کہنے لگا، تم کون ہو جو نصف شب کے قریب میرے مکان تک آئے ہو؟ آخر تم کس مصیبت کا شکار ہو؟ جلدی بتاؤ، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ میں زہرہ جمال ہوں، آنے والے نے تکی آواز میں کہا، اور علی عامر حیرت سے چونک اٹھا۔ رات کے سناٹے میں ایک نسوانی لہجے کی گونج نے اسے عجیب سی ذہنی پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ آفریدی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آدھی رات کے قریب کوئی اجنبی عورت بھی اس کے گھر تک آ سکتی ہے۔ دروازے پر کڑے کڑے اس نے چند لمحوں میں اپنی تمام رشتہ دار خواتین کے بارے میں سوچ ڈالا، مگر اس نام کی کسی عورت سے آفریدی کا کوئی خاندانی تعلق نہیں تھا۔ میں زہرہ جمال کو نہیں جانتا۔ بالآخر علی عامر آفریدی نے دروازے پر کڑی ہوئی عورت کو بے رخی کے ساتھ پہچاننے سے انکار کر دیا۔ مجھے اندر آنے دیجیے، زہرہ کے لہجے میں التجا تھی۔ میں اندر آ کر سب کچھ بتا دوں گی، پھر آپ مجھے پہچان جائیں گے۔ اگرچہ ایک لمحے کے لیے آفریدی کی غیر معمولی ذہانت نے حالات کے اس زاویے پر بھی سوچا تھا کہ ایک اجنبی عورت کی آمد اس کے خلاف کوئی سازش نہ ہو، لیکن وہ فطرتاً شجاع تھا، اس لیے ان معمولی واقعات سے گھبرانا اس کی سرشت نہیں تھی۔ خاتون، تم اندر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر علی عامر نے راستہ چھوڑ دیا اور زہرہ جمال رات کی تاریکی میں اس پٹھان زادے کے مکان میں داخل ہو گئی جو چند روز بعد علاؤالدین خلجی کا سفیر بن کر سرکش راجپوتوں کے دربار میں جانے والا تھا۔ آفریدی اور زہرہ جمال کی گفتگو سن کر اس مکان کی بوڑھی مالکہ بھی بیدار ہو چکی تھی، جسے پٹھانوں کی تاریخ شائستہ بیگم کے نام سے جانتی ہے اور جو رشتے میں علی عامر کی ماں تھی۔ شائستہ بیگم کے ساتھ اس کی بیٹی عالیہ آفریدی بھی جا گئی تھی۔ جب ماں اور بیٹی نے آفریدی کے ساتھ ایک اجنبی عورت کو مکان میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ چونک اٹھی۔ ان کی پوری زندگی میں بڑی انہونی بات ظاہر ہوئی تھی۔ جیسے ہی زہرہ جمال مکان کے طویل آنگن سے صحن میں آئی اور اس کے دلکش چہرے پر قندیل کی روشنی پڑی تو شائستہ بیگم بے اختیار کہہ اٹھی، آفریدی، یہ کون لڑکی ہے؟ ماں کے لہجے میں کرختگی بھی تھی اور دبی دبی نفرت بھی۔ پٹھانوں کی مخصوص رسمیں کسی اجنبی عورت کو شب کے اندھیرے میں ایک اجنبی مرد کے ساتھ برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ مجھے نہیں جانتے، مگر ایک معزز سردار ہونے کے سبب میں ان سے بخوبی واقف ہوں۔ رقاصہ زہرہ جمال بہت آہستہ لہجے میں بول رہی تھی۔ میں نے بہت سوچا کہ میں اس معاملے میں وہی کردار ادا کروں جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، مگر میری خاندانی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ سردار آفریدی کے دامن پر میری وجہ سے بدنامی کا کوئی داغ ابھر آئے۔ زہرہ جمال کا لہجہ بہت پرسوز تھا اور اس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ دل کی گہرائیوں سے ابھر رہا تھا۔ رقاصہ کی بات سن کر شائستہ بیگم کی جہاندیدہ نظروں میں کئی سوالات ابھرنے لگے تھے۔ کیا سر دربار ناچنے والی عورتیں بھی غیرت کا مفہوم سمجھتی ہیں؟ شائستہ بیگم نے بڑے جارحانہ انداز میں زہرہ جمال کے احساس پر نشتر زنی کی تھی۔ ہاں مادر محترم، ایک رقاصہ بھی اپنے سرمایہ غیرت کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ شہنشاہوں کے دربار میں جسم یقیناً پامال ہو جاتے ہیں، لیکن جذبات نہیں خریدے جا سکتے۔ انسانی جذبات تو اتنے پاگل اور سرکش ہوتے ہیں کہ وہ جبراً کسی کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرتے۔ میں خاندانی رقاصہ نہیں ہوں۔ میرا باپ بھی ایک غیرت مند قبیلے کا سپاہی تھا جسے جنگ کے افریت نے نگل لیا۔ پھر وقت نے وہ ستم کیے کہ قبیلہ قبیلہ نہیں رہا اور خاندان خاندان نہیں رہا۔ یہ کہتے کہتے زہرہ جمال کی پلکیں بھیگنے لگی، مگر وہ عجیب آہنی اعصاب کی عورت تھی۔ اس نے خود ہی یادوں کے نشتر سے اپنے دل کے زخموں کو کھرچا اور پھر بہتے ہوئے خون سے اس طرح نظر چرا لی کہ جیسے ان جراحتوں کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ مادر محترم، وقت بہت کم ہے، میری غیرت اور بے حیائی کو موضوع بحث نہ بنائیے۔ اتنا کہہ کر رقاصہ زہرہ جمال کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر اس نے علی عامر کے سامنے ملک کافور کا منصوبہ ظاہر کر دیا۔ جب زہرہ جمال ملک کافور کے منصوبے کی تفصیلات بتا کر خاموش ہو گئی تو علی عامر کے مکان میں ہر طرف درد انگیز سناٹا پھیل گیا۔ بوڑھی شائستہ بیگم، نوخیز عالیہ اور علی عامر آفریدی اس طرح خاموش ہو گئے جیسے موت دبے قدموں ان کے گھر میں داخل ہو گئی ہو اور وہ رقاصہ کا چہرہ دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہے ہوں، ایک ناچنے والی بھی سچ بول سکتی ہے۔
اس سے پہلے کہ علی عامر زہرا کی باتوں کا جواب دیتا وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر شائستہ بیگم سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، مادر محترم، اس ناوقت تکلیف دہی کے لیے معافی کی خواستگار ہوں اور اس جذباتی اذیت رسانی کے لیے بھی معذرت طلب کرتی ہوں کہ ایک بے وقار رقاصہ آپ کے ذہنی سکون میں خلل انداز ہوئی۔ یہ کہہ کر زہرہ جمال آہستہ قدموں سے باہر جانے لگی۔ علی عامر افریدی بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا تھا۔ زہرہ، اگر تم مناسب سمجھو تو میں تمہیں گھر تک چھوڑ آؤں، یہاں سے تمہارے مکان تک بہت اندھیرا ہے۔ نہیں سردار، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ تنہائی پا کر زہرہ جمال کے دل کا درد اس کے ہونٹوں تک آ گیا تھا۔ اندھیرے کے مسافر کو تاریکیوں سے ڈر نہیں لگتا۔ میں تو پیدا ہی اندھیروں میں ہوئی تھی کہ دنیا میں میری آمد سے 3 ماہ پہلے ہی والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب میرا تعلق قبیلہ شب سے ہے، پھر میں اندھیروں سے کیوں گھبراؤں؟ زہرہ جمال آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ علی عامر بھی اس کے دوش بدوش چل رہا تھا۔ اچانک اس نے رقاصہ سے سوال کیا، آخر تم نے اپنا منصوبہ تکمیل تک کیوں نہیں پہنچایا؟ تم مجھے بدنام کیے بغیر واپس کیوں جا رہی ہو؟ بس اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں آپ کے چہرے اور مستقبل دونوں کو تابناک دیکھنا چاہتی ہوں۔ زہرہ کی آواز کی لرزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ آخر کیوں؟ تم سے میرا کیا رشتہ ہے؟ علی عامر جیسی چٹان بھی ایک رقاصہ کا نیا روپ دے کر پگھلنے لگی تھی۔ کوئی رشتہ نہیں، اگر ہے بھی تو وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور پھر یہ ہوشمند دنیا اسے تسلیم بھی نہیں کرے گی۔ یکایک زہرہ جمال کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ سردار، آپ واپس چلے جائیں اور صرف ملک کافور کے بارے میں سوچیں، جو آپ کے اندازے سے بھی زیادہ بے ضمیر اور کینہ پرور ہے۔ بس سر دربار ناچنے والی عورت کی یہی آخری التجا تھی کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ذات کی طرف سے غافل نہ رہیے گا۔ یہ کہہ کر زہرہ جمال تیزی سے آگے بڑھی، اور پھر اندھیروں نے اس کے مرمری پیکر کو اپنی تاریک خبا میں چھپا لیا۔ زہرہ جا چکی تھی، مگر علی عامر افریدی اپنے مکان سے چند قدموں کے فاصلے پر کسی پتھر کے مانند ساکت کڑا اس رقاصہ کے بارے میں سوچ رہا تھا جو بڑے ہنگامہ خیز انداز سے آئی تھی اور بڑے پرسکون انداز میں واپس چلی گئی تھی۔